اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا گرانڈ سن علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ جن جو مکی سورہ ہے اور جس میں جنوں کا ذکر ہے، اس سورہ کی کچھ فضیلت اور خصوصیات جو تفسیر مجموع بیان میں ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ جن کو پڑھے گا اس کو ہر جن و تمام شیطانوں کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، خواہ ان جنوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہو یا تکذیب کی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ جن کو بکثرت پڑھے وہ دنیا کی زندگی میں ہرگز جنوں کی نظر بد، جادو، سحر اور مکر و فریب کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوگا، اور وہ خدا سے قیامت کے دن یہ کہے گا کہ مالک، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور کو نہیں جانتا، یعنی کسی اور کا ساتھی نہیں بننا چاہتا، اور نہ میں کسی اور کی طرف مائل ہوتا ہوں۔ یہ تفسیر برہان میں لکھا ہے۔ معلوم ہے کہ سورہ جن پڑھنے سے قاری کا خاص قلبی تعلق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ قلبی تعلق صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب پڑھنے والا سورہ جن کے مضامین کو سمجھ کر پڑھے، تاکہ وہ اس کے ایمان اور وجود کا حصہ بن سکے اور وہ ان پر عمل کر سکے۔ سورہ جن کے پہلے رکوع میں 19 آیات ہیں جن کی تلاوت کا شرف اب میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ جنوں نے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام یعنی قرآن سنا ہے۔ عجب کا لفظ مبالغے کا صیغہ ہے۔ عربی میں اس کے معنی بہت زیادہ حیران کر دینے والی چیز کے ہیں۔ جنوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسا کلام سن کر آئے ہیں جو اپنی زبان اور مضامین کے اعتبار سے حیران کن حد تک لاجواب اور بے نظیر ہے۔ یہ مفردات امام راغب میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ ترجمہ: جو بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کو دل سے مان لیا ہے، لہٰذا اب ہم کسی کو اپنے پالنے والے مالک کا شریک قرار نہیں دیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جنوں کو 5 اقسام میں پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، ہوا کی طرح فضا میں وہ نظر نہیں آتے۔ نمبر 2، ایک قسم سانپوں کی شکل میں۔ نمبر 3، ایک قسم بچھوؤں کی صورت میں۔ نمبر 4، ایک قسم کیڑے مکوڑوں جراثیم کی شکل میں۔ نمبر 5، ایک قسم انسانوں کی مانند ہے جس کا حساب کتاب بھی ہوگا، یعنی ثواب و عقاب بھی ہوگا۔ یہ سفینۃ البحار میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کتاب کافی کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور اس کے رستے کی طرف سے پانی نہ پیا کرو، کیونکہ شیطان اس کے رستے رستے نہیں ہیں، دستے، کہ برتن کے ٹوٹے ہوئے حصے اور اس کے دستے کی طرف سے پانی نہ پیا کرو، کیونکہ شیطان اس کے دستے اور ٹوٹے ہوئے حصے پر بیٹھا ہوتا ہے۔
کیونکہ شیطان کی آماجگاہ گندے مقامات پر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہمارے پالنے والے مالک کی عظمت و شان بہت بلند، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ شیخ الاسلام عثمانی صاحب نے اور شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا ہے کہ جو گمراہیاں آدمیوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہی جنوں میں بھی ہیں۔ عیسائیوں کی طرح وہ بھی اللہ کی جوڑو، بیوی، بیٹا بناتے ہیں۔ آیت نمبر 4، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ ترجمہ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بے وقوف اور نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت غلط بکواس و بے حقیقت باتیں کہا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ترجمہ، اور ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ ہم صرف اس غلط فہمی میں تھے کہ جنوں یا انسانوں میں سے کوئی فرد اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب نہیں کرے گا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شرک کرنے میں ہم خدا کو راضی کر رہے ہیں، کیونکہ کہنے والوں نے ہم سے یہی کہہ رکھا تھا، اور اب جو ہم نے قرآن سنا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ پر بہتان لگا رکھا تھا، لہذا اب ہم نے شرک سے توبہ کر لی ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 6، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ترجمہ، اور کیونکہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان جنوں کے غرور اور سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ آیت نمبر 7، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ان آدمیوں کا بھی تمہاری طرح یہی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گا۔ آیت نمبر 8، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُعُبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھونا چاہا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں اور ٹوٹنے والے ستاروں سے بھرا پڑا ہے۔ آیت نمبر 9، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ پہلے تو ہم عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ پا لیتے تھے، لیکن اب جو کوئی چھپ چھپا کر کچھ سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اپنی گھات میں ایک ٹوٹا ستارہ لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی جب ہم آسمان پر خفیہ طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آگ کا میزائل ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ آیت نمبر 10، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ ترجمہ، اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ یعنی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، یا ان کے پالنے والے مالک نے انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آیت نمبر 11، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت نیک ہیں اور کچھ کم نیک ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 12، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین پر نہ تو اللہ کو بے بس بنا سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 13، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ
فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ جب ہم نے صحیح رہنمائی اور ہدایت کی آواز سنی تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا، تو اب جو کوئی بھی اپنے پالنے والے مالک کو دل سے مان لے گا، اسے کسی حق تلفی، ظلم اور زیادتی، کسی قسم کی ناانصافی یا اپنے حق میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا ڈر نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 13۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کچھ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کا صحیح راستہ ڈھونڈ لیا۔ آیت نمبر 15۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ ترجمہ، اب جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آیت نمبر 16۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ ترجمہ، اور یہ کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب اچھی بارش سے اچھی طرح سے سیراب کرتے۔ آیت نمبر 17۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ ترجمہ، تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں، تو اب جو کوئی اپنے پالنے والے مالک کی یاد سے اپنا منہ پھیرے گا تو اس کا مالک اسے ایسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا جو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آیت نمبر 18۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ترجمہ، یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، یا اور یہ کہ عذاب یہ خدا کا شریک قرار دے کر نہ بلاؤ۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد سے یا مراد وہ اعضاء بھی ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پر ٹکتے ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پیروں کے انگوٹھے۔ یہ تفسیر قمی میں، تفسیر صافی میں، من لا یعذر الفقی میں، کافی میں اور دوسری تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 19 اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ ترجمہ، مگر کہ جب بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام پکارتے ہوئے کھڑے ہوئے تو کافر لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ٹوٹ پڑنے کے دو معنی ہیں، نمبر 1 قرآن کو سننے کے شوق میں ٹوٹے پڑنا، نمبر 2 یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو مکے والے ان کو ستانے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ ان کافروں و مشرکوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اس حرکت کی سزا دی جائے گی۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔